الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے پر بھی ہم نے انہی مبارک آیات کی کچھ آیات کی تفسیر سنی، جس کے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون،
کامیابی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، مال میں، اقتدار میں، طاقت میں نہیں رکھی، بلکہ رب العالمین نے کامیابی ایمان کے اندر رکھی ہے۔ والفجر کا ہم مطالعہ کریں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قوم عاد جس کی طاقت ضرب المثل تھی، ستونوں کے مانند ان کے قد تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے پیدا ہی طاقت کے اعتبار سے پیدا ہی نہ کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح خشک کھجور کے خشک تنے گرے پڑے ہوئے ہوں، اس طرح ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود جن کو اپنے فن پر بڑا ناز تھا، اپنے ہنر پر ان کو بڑا ناز تھا، اپنی صنعت پر انہیں بڑا ناز تھا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طرح کے گویا آئے ہی نہیں تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون 400 سال تک مصر پر حکومت کرنے والے، لیکن جب وقت کے پیغمبر سے نعوذ باللہ ٹکرائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی ہے، تو پھر اس کا بھی انجام کیا ہوا؟ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اتنا بڑا مالدار کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، لیکن وہ بھی فخسفنا به وبدارہ الارض، کس طرح زمین کے اندر لقمہ اجل بن گئی۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف رہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میرے رب نے ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر رکھی ہے۔ قد افلح المومنون، فرما رہے ہیں مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کی چند اوصاف یہاں پر بھی اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے، ہم غور سے سنیں، طلب کے ساتھ سنیں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یہ عظیم وہ صفات جو مومن کے زیور ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ پہلی صفت جو ہم نے پڑھی تھی، عقائد میں تو ایمان میں بات آ گئی، عقائد کی درستگی یہ اہم چیز ہے، اس کی حیثیت بنیاد والی ہے۔ اعمال میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ بھری ہوئی ہے، آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے، اس پر بات ہو چکی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ چلو میرا کاروبار ہے، یہاں جتنی میری دنیا کے اعتبار سے ضروری میری حاجتیں، ضروری چیزیں، ان میں وقت لگانا کوئی منع نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ یہاں تک ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ تعالیٰ کے فرائض یعنی حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، پھر شریعت کے تحت تجارت کرو، ملازمت کرو، برحال جس شعبے میں جاؤ کوئی منع نہیں، بس یہ ذہن میں رکھنا کہ شریعت مطہرہ کو سامنے رکھنا ہے۔ حلال کاروبار فرما رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دنیا کا بھی فائدہ نہیں، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، کھیل پر وقت ضائع کیا جا رہا ہے،
بہت سی ایسی فضول چیزوں پر جس میں کوئی فائدہ نہیں، جسے لا یعنی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مومن کی شان کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، لا یعنی سے اعراض کرنے والے۔ بلکہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، یعنی لا یعنی چیزیں اگر کہیں سن لیں، یا اس طرح کا آدمی ٹکرا جائے، یا اس طرح کی کوئی چیز جو لا یعنی نظر آ رہی ہے، یہ فوراً اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ جس طرح ایک جو بھئی پرچہ حل کر رہا ہے، امتحان کے اندر ہے، اس کی نظر کس بات پر ہوتی ہے کہ کوسچن پیپر کو بھی حل کروں اور وقت کا بھی خیال رکھوں۔ ماہر جو طالب علم ہوتا ہے وہ کیا بھئی اس میں نمبر زیادہ ہیں، سب سے پہلے یہ جواب میں حل کروں گا اور اس میں اتنا وقت دوں گا، پھر دوسرا جواب حل کروں گا، اس میں اتنا وقت، یعنی اپنے وقت کی بھی قدر اور کام بھی۔ فرماتے ہیں مومن کی زندگی یہاں پر یہ دارالامتحان ہے، کوئی وقت کوئی بھروسہ نہیں۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا صبح کرو تو شام کا انتظار بھی نہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، حیاتک قبل موتک۔ میرے امتیوں، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو جوانوں، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ جوانی میں آپ بہت زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، اور اس طرح خلق اللہ کی خدمت ہو، اس جوانی میں آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب کوئی بوڑھا ہو جائے یا مریض ہو جائے، اب مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ عبادات نہیں کر سکتا جو جوانی میں کیا کرتا تھا۔ رب العالمین کا فضل و کرم تو دیکھو، فرماتے ہیں اکتبوا لہ بمثل ما کان یعمل، فرماتے ہیں جو جوانی میں یہ اعمال کیا کرتا تھا، اب اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے تہجد میں اتنا قیام نہیں کر پاتا، تلاوت نہیں کر پاتا، خدمت نہیں کر پاتا، بڑھاپے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، فرماتے ہیں رب العالمین اعلان فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کے وہ تمام اعمال لکھتے رہو جو جوانی میں کیا کرتا تھا۔ تو شبابک قبل حرمک، دین کو سیکھنا بھی جوانی میں بہتر ہے، بڑھاپے میں تو اتنا مضبوط حافظہ نہیں رہتا۔ جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ابھی تو میں نے دین کی ضروری باتیں نہیں سیکھی ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، کون سی صورتوں میں میرے اوپر سجدہ سہو آئے گا، یہ اہم چیزیں میرے بھائیوں۔ اس طرح قرآن مجید کو سیکھنا بالخصوص کچھ ویسے تو پورا قرآن مجید نور ہی نور ہے، لیکن کچھ صورتیں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری ایک تمنا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل کے اندر موجود ہو، تو اس ترتیب سے سورہ یاسین یاد کرنے والے بنے، تبارک الذی اور ملک یاد کرنے والے بنے۔ واللہ سحری اس طرح ہو، دن کی ابتدا اس طرح ہو، آپ نے 2 رکعت پڑھی، سورہ یاسین پڑھ لی اور سورہ واقعہ پڑھ لی، سورہ تبارک الذی پڑھ لی، سورہ رحمان پڑھ لی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ یاسین فی اول النہار وفی روایت فی صدر النہار قضیت حوائج، اس کی ساری ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو جوانی کو قیمتی بنائیں، یہ جوانی چند دن کا کھیل اور تماشا ہے،
کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ آج کل جو وبائیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، جن سے واللہ وہ ممالک جنہیں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر بڑا ناز تھا، ان کا ہر معاملے کے اندر صحت کے معاملے میں دیکھو، اور وقت سے پہلے تھنک ٹینکس پر وہ کتنا خرچہ کر رہے ہیں تاکہ اب کوئی مسئلہ آ جائے اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری ہو۔ لیکن اس وبا نے انہیں یہ بتایا ہے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا تو یقین ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میرے رب کی طرف سے تقدیر میں جو میرے لیے لکھا ہوا ہے مجھے پہنچ کر رہے گا۔ باقی احتیاطی تدابیر کو اسباب کے درجے میں ہم بھی مانتے ہیں، اس کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے۔ قل ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، مسلمان کا یقین یہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اعلان کروایا جا رہا ہے، ان ارادنی اللہ بضر، اللہ تعالیٰ ویسے کسی کو پر ظلم نہیں کرتے میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر میرا رب مجھے پکڑنا چاہے، میرا رب مجھے عذاب دینا چاہے، میرا رب مجھے سزا دینا چاہے، فرماتے ہیں پورا غیر مل کر پوری طاقتیں مجھے اس سزا سے نہیں بچا سکتی۔ اگر میرا رب کوئی فضل کرنا چاہے، حل ہن ممسکات و رحمت، فرماتے ہیں کہ وہ کیا سارے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو نہیں روک سکتے۔ قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ کاروبار کے معاملے میں بھی ذہن رکھنا، ہم نے بھئی دکان کھولی، ملازمت کی، تجارت کی، یا جو جس کا شعبہ ہے اس شعبے میں ہم لگے، اب ہم یہ ذہن نہ رکھیں کہ میری محنت نہیں، میرے بھائیوں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ رحم کرے، جو رب العالمین دے رہا ہے، شاید ہمارے بچوں کا نصیب ہو، شاید ہمارے مہمانوں کا نصیب ہو، بہرحال میرا رب نواز رہا ہے۔ کبھی یہ ذہن نہیں جس طرح قارون نے ذہن بنایا تھا، انما اوتیتہ علی علم، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری مہارت کا نتیجہ ہے، واللہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ بہرحال خلاصہ، شبابک قبل حرمک، جوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحتک قبل سقمک، یہ جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی کی نعمت ہے، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، فرماتے ہیں اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بیمار ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے بھئی چینی منع شوگر ہو گئی، بھئی نمک منع بلڈ پریشر ہو گیا، اس طرح کئی بیماریاں، تو لہذا اس بیماری آنے سے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھو، رب العالمین کی طرف متوجہ رہو۔ تیسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اللہ تعالیٰ نے جو مالی وسعت دی ہے، مالدار بنایا ہے، بہترین طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اب اس کو غنیمت سمجھوں اس سے پہلے کہ میں فقیر ہو جاؤں۔ لہذا یہ مال اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ غریبوں کو حقوق پامال کیے جائیں، انہیں بے عزت کیا جائے، ان کا اکرام، ان کی عزت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع فرما رہے ہیں ان اموالکم واعراضکم وانفسکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا، فرماتے ہیں کسی مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اس کا جان و مال کا تحفظ اس طرح محترم ہے جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے، جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے۔ لہذا غنا کی مالداری کی وجہ سے کسی کو پست نظروں سے دیکھنا، ذلیل اسے حقیر نظروں سے دیکھنا، فرماتے ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یا
قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، شاید جنہیں تم حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہو۔ تو فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر فراغک قبل شغلک، اپنی جو فراغت ہے موبائل پہ وقت ضائع نہ کرو، فضول گیموں پر جو ہمیں یہود و نصارہ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دی ان میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، یا آنکھ کا غلط استعمال کر کے فضول ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر کے میرے بھائیوں اس فرصت کو واللہ ضائع نہ کریں، اس کو قیمتی بنائیں، اس کو قیمتی بنائیں۔ ہمارے جوان جو بیچارے فلم اتنے آگے چلے گئے، اب اس سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو پھر وہ اپنا آئیڈیل کوئی فلمی ایکٹر بنا رہا ہے، کوئی ڈرامائی اداکار بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہونے چاہیے۔ ہمارے فرماتے ہیں روح کی غذا موسیقی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہونا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی مومن کو راحت پہنچتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات، فرماتے ہیں مومن کی تو شان یہ ہے جب قرآن مجید سنے، جب قرآن مجید کا بیان سنے تو دل پہ کپ کپی طاری ہو جائے، اس کے ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جائے۔ تو لہذا ہم یہ ذہن رکھیں کہ آئیڈیل اپنا پھر دیکھا دیکھی میں آئیڈیل نعوذ باللہ فلمی ایکٹر کو بنایا، پھر بالوں کا اسٹائل وہ بنایا۔ اب تو ہمارے ہی جوان جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ عظیم امت جس کے لیے آقا علیہ السلام روئے ہیں، تڑپے ہیں، جس امت کو پیغمبر علیہ السلام یہ اللہ کا کلام دے کر گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اس قرآن کو سینے سے لگانا۔ اب اس مومن کا حال کیا ہے، اس کلمہ گو مسلمان کا حال کیا ہے؟ غیر تو ویسے ہی غیر ہے، اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ داڑھی کے ایسے اسٹائل بنا دیے اور فلمی ایکٹر کو آئیڈل بناتے ہوئے بالوں کا اسٹائل عجیب بنا دیا، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا اور فرع یعنی آقا علیہ السلام ایک یہودی بچے کے بال دیکھتے ہیں چاروں طرف سے برابر نہیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام ناپسندیدگی فرماتے ہیں، ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، فرمانے چاروں طرف سے بال برابر ہونے چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بالوں کا معاملہ اب ظلم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ داڑھی کے اسٹائل پھر ان فلمی ایکٹروں کی طرح، بالخصوص ہمارے ہاں اس انڈیا کے ان ہندو لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈل بنایا جس نے قیام پاکستان کے وقت، ہجرت کے وقت ہماری معصوم بچیوں سے کیا ظلم کیا تھا۔ وہ بدبخت لوگ جنہوں نے ہماری مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا تھا، وہ لوگ جو آج بھی ہمیں چین اور سکون سے دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے آئیڈیل ہم ان کے لوگوں کو ہم آئیڈیل بنائیں، واللہ یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت اس لیے نہیں دی ہے بلکہ جس مسلمان کو، جس جوان کو محمد بن قاسم بننا تھا، جس جوان کو طارق بن زیاد بننا تھا، جس جوان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا تھا، جس جوان کو حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میدان عمل میں کود پڑنا تھا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اس جذبے کے ساتھ اس کو آگے نکلنا تھا۔ وہ جوان فلمی ایکٹروں کو آئیڈل بنا کر اب اسی طرف جا رہا ہے۔ بسا اوقات تو یہ ہو جاتا ہے، پریشان ہے، بھائی کیا ہوا ہے، تیرا کوئی نقصان ہوا ہے؟ بولا مفتی صاحب نقصان نہیں، میچ ہم ہار گئے ہیں۔ واللہ جن چیزوں کے اندر فجر پڑی ہے، تلاوت کی
کی ہے، والدین کی خدمت کی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ غیر نے ہمیں ایسی چیزیں دے دی۔ آپ دیکھو کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ فحاشی کی چیزیں یہ سستی اور عام ہو رہی ہیں، سستی اور عام ہو رہی ہیں۔ یہ بزرگ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی جوان تھے، ان سے پوچھو پہلے دور میں فلم دیکھنے کے لیے کتنی ترتیبوں سے گزرنا پڑتا تھا، اگر کوئی بے حیا ہو تو کتنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ آج تو ساری چیزیں جیب میں دے دی، ہاتھ میں دے دی۔ جو ہم مسجد میں یہ 15 منٹ یا 20 منٹ جو آ رہے ہیں، اس میں بھی ہم موبائل بند نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمان کا حال ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہیں مہمان ہو کر جائے، کہیں مہمان ہو کر جائے، پھر کیا یار مصلی چاہیے تاکہ میں تہجد پڑھوں گا، مصلی چاہیے، مجھے وضو کرنا ہے، لوٹا چاہیے، اور اس طرح بھئی پانی کا انتظام ہو۔ آج کل کیا بھئی چارجر چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے تنزل کی وجہ ہے، یہ ہمارے تنزل کی وجہ ہے۔ فرماتے ہیں فراغک قبل شغلک، فراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو۔ غیر کیا کرے گا؟ واللہ موت جو میرے رب نے لکھی ہے وہی ہوگی۔ ایک زمانہ تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، غور سے سنیں گے، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم۔ قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چلے ہیں۔ ابو سفیان کے قافلے کا ارادہ تھا، لیکن پتہ چلا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے منبر پر پورا تشریح غزوہ بدر عرض کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اب آقا علیہ السلام صحابہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں، ہم 313 ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہم پوری تیاری کے ساتھ نہیں نکلے ہیں، پورا مسلح بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام جب مشورہ کر رہے ہیں، جوان تو جوان لیکن بوڑھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، عیناہ تجریان، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیا فرمانے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا نقول ما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ آقا، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، اور آپ کا رب دشمنوں کے سامنے جائیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ بوڑھے صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ نحن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، ہم تو آپ کے آگے اپنا تن من قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے دائیں اپنا خون قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے بائیں سپر بن کر، ڈھال بن کر اسلام کا دفاع کرنے کو تیار ہیں۔ یہ مسلمان تھا۔ آج مسلمان کو کیا ہو چکا ہے؟ سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں، 4 بیٹوں سے فرما رہی ہے کہ بیٹو، میں نے تمہیں پالا ہی اس لیے ہے، میں نے تمہیں دودھ اس لیے پلایا تھا تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آئے، پیغمبر علیہ السلام کی عزت و عظمت پر کوئی انگلی اٹھائے، اور دین پر جب مشکل آئے تو تم ڈھال بن کر قربانی دینا۔ فرمایا بیٹو، اگر پشت میں تیر کھایا ہے تو قیامت کے دن میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ مقام ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 50 سال سے اوپر کی عمر ہے، چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف شہید نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے مبارک جسم کی بے حرمتی کی گئی تھی، کان اور ہونٹ کاٹے گئے تھے، سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ سیدہ صفیہ جب ان جسد خاکی شہداء کے ان جسدوں کی طرف جا
جا رہی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور پردے کے اندر ہے سیدہ صفیہ اماں جان، آقا علیہ السلام نے منع فرمائی ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتی، چونکہ عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، وہیں چونکہ انہوں نے بدبختوں نے شہداء کے اجساد مبارکہ کی بے حرمتی کی ہے، لہذا آپ نہ جائیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹے میں آپ کی ماں ہوں، پردے میں شاید آپ مجھے نہیں پہچان رہے، آقا علیہ السلام کی پھوپھی ہوں، میرے لیے اجازت طلب کرو۔ پیغمبر علیہ السلام اجازت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کتنی شاندار ماضی رکھتے ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سکا بھائی ہے اور شہید ہو چکا ہے، لاش کی بے حرمتی ہو چکی ہے، لیکن کیا فرماتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ، آپ کا دین اتنا عظیم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اتنی عظیم ہے، یہ تو ایک بھائی تھا، میں 100 بھائی بھی قربان کر سکتی ہوں۔ وہ مسلمان، ہم ان کے وارث ہیں، فجر میں اٹھنے کو تیار نہیں، خواہشات پر کنٹرول کرنے کو تیار نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت عبداللہ شہید ہو گئے اور مدینہ طیبہ میں پتہ چلا کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت پیغمبر علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، یہاں شیطان نے افواہ اڑا دی کہ پیغمبر علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے بےتاب ہو کر عورتیں نکلتی ہیں، اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پھوپھی نکلتی ہے، بتایا جاتا ہے آپ کا بھائی حضرت عبداللہ شہید ہو چکا ہے، آگے چلتی ہے، بتایا جاتا ہے آپ کا بیٹا حضرت خلاد شہید ہو چکا ہے، آگے چلتی ہے، بتایا جاتا ہے آپ کا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ عورت کے لیے 3 بڑے سہارے ہیں، لیکن سبحان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑتی ہے، فرماتی ہے واللہ آقا 3 بڑے حادثے سن چکی ہوں، لیکن آپ کے چہرے انور کی برکت سے، زیارت کی برکت سے سارے غم ختم ہو گئے۔ یہ تو 3 تھے، 100 بھی میں دین کو قربان کرنے تیار ہوں۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہم شاندار ماضی رکھتے تھے۔ ہم جوانوں کو کس طرح بننا چاہیے، کیسے بننا چاہیے؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں، سوتیلے باپ کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے دوست دوست رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے قبول کر دیا ہے، کس لیے؟ جہاد کے لیے، شہادت کے لیے، اور مجھے واپس کر دیا ہے چونکہ میری عمر چھوٹی تھی۔ فرماتے ہیں رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قبول کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی چونکہ اس کی عمر بھی چھوٹی تھی، لیکن پاؤں کے انگلیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ قد لمبا نظر آئے۔ ہم بہانے کرتے ہیں نماز سے چھٹی کرنے کے، یہاں صحابہ ایسے عذر کر رہے ہیں، ایسی تدبیریں بنا رہے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے نظروں میں قبول ہو جائیں۔ اب کیا ہوا؟ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں، ابا جان میری سفارش کیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس حضرت سمرہ کے ابا سفارش لے کر آئے ہیں، آقا اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے سے کچھ سنیں، میں سفارشی بن کر آیا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سمرہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جوانوں ذرا غور سے سنو، آج ہم نیت کریں گے کہ انڈین فلمیں دیکھ کر کے، ڈرامے دیکھ کر کے ہم آنکھوں کو نعوذ باللہ نجس نہیں کریں گے، اور کانوں سے گانے سن کر ہم دل کو مردار نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں سمرہ فرمانے لگے آقا میرے دوست حضرت رافع جس کو آپ نے قبول کیا ہے اور مجھے واپس کر دیا ہے، میری کشتی کروائی جائے میرے دوست سے، اگر میں اسے گرا دوں تو مجھے بھی قبول کیا جائے۔
مجھے بھی قبول کیا جائے، یہ جذبہ تھا، یہ مقام تھا۔ تب مسلمانوں کے پاس قلت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عزت دی ہوئی تھی۔ تو لہذا حدیث مبارک فراغک قبل شغلک، اس فراغت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ۔ قرآن مجید پڑھو، جب فارغ وقت میں انسان دین سیکھے، بہت سی اہم باتیں، اب نماز ہے، اب کیسے سجدہ سہو، کون سی صورتوں میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، کون سی صورتوں میں سجدہ سہو نہیں، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں سیکھنے کی ہیں۔ بہت سے ایسے جو انگلش تو آپ کو برٹش لہجے میں بات کر کے دکھائیں گے لیکن دعائے قنوت یاد نہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ان حالات کے اندر اللہ کی طرف آنا، اللہ کے رسول کے دین کی طرف آنا۔ اور 5ویں نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، حیاتی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ غیروں کے اسٹائل اپنا کر واللہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے اطہر میں تڑپا رہے ہیں۔ کم از کم نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ تو نہ کریں، نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ نہ کریں۔ مومن کی دوسری نشانی والذین هم عن اللغو معرضون، لا یعنی سے اعراض کرنے والے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں کو چھوڑنا، اپنے وقت کی قدر کرنا، آخرت اور قبر کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو بسر کرنا۔ دعا کریں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق